वेलकम बैक टू द शो एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि पूरा दिन आज का आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अभी हम चल रहे हैं फाइनल सेगमेंट की तरफ और हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। जैसे कि एज़ वी नो कि आज हम 25 दिसंबर की वजह से जो है कायद-ए-आज़म डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबको ही पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद भी वकील थे और इसलिए हमने वकला का इंतखाब किया अपने सेगमेंट के लिए, जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ भी हैं। और वकला का कितना अहम किरदार था पाकिस्तान बनने में वो भी इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मियाँ बिलाल, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, और रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर मुझे बताइएगा कि कायद-ए-आज़म खुद भी एक वकील थे, तो वकला का कितना जो है फ़राइज़ सर अंजाम दिए उन्होंने पाकिस्तान बनने में? देखें, पाकिस्तान को बनाने में वकला का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान जो जिस शख्स ने आपको 4 सूबे दिए जो आज 5 सूबे हैं, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए। पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे वो लियाकत अली खान, वो भी वकील थे। जिस शख्स ने आपको पाकिस्तान का ख्वाब दिया, पाकिस्तान की ताबीर दी, वो शख्स इल्लामा इकबाल भी वकील थे। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान बनाने में, और अगर आज पाकिस्तान तारीकियों में डूब रहा है, मुआशी महंगाई में डूब रहा है, तो तब भी इंशाल्लाह हम वोकला ही स्टैंड करेंगे और हमेशा आमरीत के खिलाफ भी हम खड़े हुए, और आज भी पाकिस्तान को हम ही बचाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो यानी कि वकला का हमेशा से ये जो है वो एक अहम कैरेक्टर प्ले करते रहे हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए। सर आप भी हमारे साथ मौजूद है, तो मुझे बताइएगा कि आपका काम कैसा चल रहा है या फिर किन इश्यूज़ के ऊपर आप ज़्यादा डील कर रहे हैं? बेसिकली हमारी जो लॉ फर्म है विच इज़ कॉल्ड AMB लॉ फर्म, हम हर तरह की आर्बिट्रेशन देखते हैं। इसके अलावा हम सोलिसिटर्स भी हैं, एडवोकेट्स तो हम हैं ही, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी एसोसिएटेड हैं। मोस्टली हम क्रिमिनल ट्रायल काउंसल्स हैं, और हम जो बेसिकली वकला का जो मेन स्ट्रीम काम होता है वो क्रिमिनल ट्रायल ही होता है। और इसके अलावा हम क्रिमिनल अपील्स भी करते हैं, वेदर दे गो अप टू हाई कोर्ट और वेदर दे गो अप टू सुप्रीम कोर्ट्स। इसके अलावा हमारे रेवेन्यू मैटर्स भी होते हैं, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको हम एट डिफरेंट फॉरम्स और एट डिफरेंट लेवल्स डील करते हैं। अगर उनके कोई लिटिगेशन FBR के साथ है तो हम उनकी एपेलेट कोर्ट्स होती हैं, उसमें उनको असिस्ट करते हैं। इसके अलावा सिविल लिटिगेशन है। एक्चुअली हर वकील हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं होता। तो इस तरह से एक लॉ फर्म के साथ जो प्लेटफॉर्म में वकला साहिबान, हमारे दोस्त भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि हर बंदे की जो स्पेशलिटी होती है, जो उसकी एक्सपर्टी होती है, उसके मुताबिक उसको उस लॉ फर्म में आने वाले क्लाइंट को उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। सिविल टैक्स बांड को हर चीज़ का हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे में हर किस्म का लॉ फर्म में वकील मौजूद। ऐसे ही जैसे कि आप दोनों भी वकील ही हैं, और वकील जो है अपने सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, जो हमारे लेजेंड्स से, जैसे एज वी डिस्कस्ड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो वैसे तो उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन योर फेवरेट वन? बेसिकली कायद-ए-आज़म बड़े हाजिर दिमाग थे, और कायद-ए-आज़म हमारे आइडियल हैं, उस्ताद भी हैं, और हम उनके ही बताए हुए असूलों पर चलते आ रहे हैं। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने एक असूल सिखाया था, ना वो झुकते थे, वो ना बिकते थे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। जब कायद-ए-आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लॉ की तालीम हासिल कर रहे थे, तो जो उनके प्रोफेसर थे ना, वो उनसे बड़ी बुक्स रखते थे, यानी कि बड़ा अजीब सा निगाहों से उन्हें देखना। तो एक दिन क्या हुआ, कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एक टेबल पे खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर वो प्रोफेसर भी आके बैठ गया। प्रोफेसर बैठ गया तो वो उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे कायद-ए-आज़म को। तो वो प्रोफेसर कायद-ए-आज़म को क्या कहता है कि परिंदा और खंजीर एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो कायद-ए-आज़म मुस्कुराए, उन्होंने प्रोफेसर की तरफ देखा और कहते, मैं फिर उड़ जाता हूँ क्योंकि मैं परिंदा हूँ। आप देखें वो इतने हाजिर दिमाग थे। फिर दूसरा वाकया आपको बताता हूँ। एक तरफ गांधी जी और कायद-ए-आज़म दोनों एक स्टेज पर मौजूद थे, तो उनका गांधी जी को ये बड़ा मशहूर था कि कायद-ए-आज़म कभी झुकते नहीं हैं, दुश्मन के आगे झुकते नहीं हैं। तो अचानक से वो नीचे हुए, तो उनकी बॉल पेन नीचे, उनकी पेंसिल जो बॉल पेन है वो नीचे गिर गई। तो गांधी जी मुस्कुराए, लाठी उनके हाथ में थी, और वो मुस्कुरा के कायद-ए-आज़म को कहते हैं कि आज तो जिन्ना तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होते हैं और अंदर से दूसरा बॉल पेन निकालते हैं और कहते हैं, कायद-ए-आज़म मुसलमानों का लीडर कभी झुकता नहीं है। जबरदस्त, अमेजिंग। ये तो वाकई लेजेंड की बात है, वो अपनी जुबान के कायम इंसान थे। जी जी। अच्छा, आज आप लोगों का एक अपना एक स्क्वाड है ऐसे, ये जो कि बहुत फेमस है, और आजकल तो माशाल्लाह से वैसे सुर्खियों में बहुत ज़्यादा जो है आप लोग रहते हैं सोशल मीडिया की। अगर बात करूं, एक बहुत ही फेमस और हाईलाइटेड मसला चल रहा है रजब भट्ट वाला। ठीक है, उनके भी बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप लोगों के भी फैंस कम नहीं है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। तो आपने एक इशू हाईलाइट किया जो कि मजहब से रिलेटेड एक इशू है, तो उसका अभी बताएंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर? बेसिकली सैटरडे वाले दिन हम वीडियोस देख रहे थे,
پہلے ہم نے ایک آواز اٹھائی کہ جو شخص یہ فیملیز وغیرہ کو دکھاتے اس طرح کی ولاگنگ، پھر ہم نے سوچا چلو یہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، ہم نے اس چیز کو ڈسکلوز کر دیا، ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ دوسرا، جب ہم نے دیکھا فیس بک ریلز کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر ایک شخص جائے نماز بچھا کر نماز نیتا ہے، اس کی ماں یہ پوچھتی ہے وے صبا جان کون ہے، پیچھے بس کا لافٹر، بس کی ٹیون ہے، بس کے آن کی پیچھے لافنگ لافٹر ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، بینگ اے مسلمان، بینگ اے پاکستانی، وی ول نیور کمپرومائز آن دا ڈگنیٹی آف اسلام، ہم ریلیجن پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کی بابت اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم نے تھانہ مزنگ میں ایک اپلیکیشن گزاری اور اس کے پھر ہم نے منڈے والے دن اس کے اوپر ڈائری نمبر لگوایا، ڈائری نمبر لگنے کے بعد ہم نے سیشن کورٹ میں 22 سے 22B کی پیٹیشن دائر کی، اور بدقسمتی یہ کہ 4 تاریخ کو جو اس سے اگلا دن ہے عدالتیں بند ہو گئیں، اب عدالتیں کھلنی ہیں 24 سے 4 کو، یعنی کہ 7-8 دن کے بیچ میں چھٹیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ وی ول کم بیک، اور ہم اس پر بہت سے مذہبی اسکالرز ہیں وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں انشاءاللہ۔ میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ 28 تاریخ کو ان کا جنم دن ہے، یعنی کہ رجب، اس کی برتھ ڈے، ویسے ان کا نام آئی ڈی کارڈ پہ رجب علی ہے اور ولدید محمد افضل بھٹی کا، لیکن یہ بٹ لکھواتے ہیں، چلے وہ بٹ لکھوانا چاہتے ہیں، بٹاں چ بھی میرے پرانے، پٹیاں چ بھی میرے پرانے، چلو ایک سیپریٹ میٹر ہے، وڈیاں قوماں نے، لیکن گل ہے چلو جو مرضی لکھوائے۔ عرض یہ ہے کہ یہ شخص اگر مذہب کا مذاق اڑائے گا، ہماری نماز کا مذاق اڑائے گا، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کی بابت مجھے تھریٹ کالز بھی آ رہی ہیں اور کچھ پیسوں کی آفر بھی ہے، لیکن ہم نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ زبردست۔ اگر یہاں پر آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں کہ کتنے پیسوں کی آفر آپ کو کالز پہ ریسیو ہو چکی ہیں تو اف یو وانٹ یو کین شیئر۔ 3-4 کروڑ روپے کی آفر ہے، مطلب کہ لاکھوں کی بات نہیں ہے، کروڑوں روپے کی آفر ہے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اپنے ضمیر کو، ہم اپنے کریکٹر کو کبھی نہیں بیچیں گے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی ابھی 4 تاریخ کو جو ہے عدالتیں دوبارہ سے اوپن ہوں گی، کرسمس اور باقی بڑے دنوں کی جیسے چھٹیاں کہتے ہیں آپ ویکیشنز، تو یہ آفر کتنے تک وہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم اس طرح کی کسی بھی آفر کے منتظر نہیں ہیں، الحمدللہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم ویل سیٹل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں نے جو بھی اپنا نام بنایا، جو بھی چیزیں بنائی اپنے سر پر بنائی، اور ہمیں اس طرح کی بکاؤ مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بات آ گئی اسلام کی، میری کوئی ذاتی لیٹیگیشن رجب بٹ سے نہیں ہے، میری کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، میری اس سے کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی۔ سیٹلمنٹ ایک ہوگی، آئے قوم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہم رنج و غم میں ہیں، ہم شدید غصے میں ہیں، آئے مسلمانوں سے معافی مانگے۔ خدا جانتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم اپنا کیس ہر چیز وڈرا کر دیں گے۔ اچھا میاں صاحب، وہاں پر ان کے فینس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو کوئی 1.5 سال پرانی، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی کیوں مسئلہ ہائی لائٹ ہوا جبکہ یہ پہلے ہوا میں ان کے فین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کا ضمیر زندہ ہے، اگر تو آپ کے اندر غیرت ہے، اگر ایک قتل 1 سال پہلے ہوا ہو، کسی نے آواز نہ اٹھائی ہو، اور 1 سال بعد اگر اس قتل کی آواز اٹھائیں تو کیا وہ قتل معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو نماز والی، میں رجب بٹ کو پچھلے 10 دن سے جانتا ہوں، پچھلے 10 دن سے، صرف 10 دن سے میرا نہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہے، نہ میری ان سے کبھی ان پرسن ملاقات ہوئی ہے، 10 دن سے جانتا ہوں، یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ اور میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے اعتراض اٹھایا، ہمیں غصہ آیا، میرے ساتھ میرے ایسوسیٹس موجود تھے، وہ اس میری اپلیکیشن میں جو انشاءاللہ FIR کی، اس میں وہ FIR میں وٹنس ہوں گے، وہ یہاں پر موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے دمہ دم مست کلندر ہوگا، ہی ول گو بیہائنڈ دا بار۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ فیم کے لیے بھی شاید یہ آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں آپ میری بہن ہے، مجھے کسی فیم کی ضرورت نہیں ہے، میرے الحمدللہ سوشل میڈیا پہ 4-5 ملین فالوورز ہیں، مجھے کسی فیم کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ ہو یا پھر کس طرح سے؟ ہماری رجب بٹ سے کوئی لڑائی نہیں، ہم نے تمام مسلم امہ کمیونٹی کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ ہم کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پرسن کو اجازت نہیں دیں گے، کہ ہم غیر مذہبی لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے، غیر مذہبی قوموں کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی آئے ہمارے مذہب کا مذاق اڑائے، میں نہیں اجازت دوں گا، میری جو کمیونٹی لائرز کمیونٹی ہے وہ اجازت نہیں دے گی، اس لیے وہ آئے قوم سے معافی مانگے، ہم نے اس کو معاف کیا۔ جو تھریٹس آپ کو ریسیو ہوئے ہیں کال پہ، وہ لائف تھریٹس ہیں یا پھر کس طرح کے تھریٹس؟ مجھے کل رات کو 1:29 سے لے کر صبح 7:08 تک 9 کالر آئی ڈی سے کالز آئیں، جس میں سے میں نے ایک کال اٹھائی، 2 منٹ میری اس سے ٹیلی فونک بات ہوئی، اس کے علاوہ میں نے کوئی کال نہیں اٹھائی، میں مسکراتا رہا، ہنستا رہا، سوشل میڈیا یوز کرتا رہا۔ کال پہ کیا بولا گیا؟ بس پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا، پھر ہم دونوں میں گالی گلوچ کا تبادلہ ہوا، اور پہلے میں نے ان کو ایک میسج بھی دیا، میں نے کہا جب آپ کوئی میڈیسن خریدتے ہیں نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس میڈیسن کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، میں نے کہا وہ میں میڈیسن ہوں، مجھے اپنی پہنچ سے دور رکھیں،
تو یہ جو آپ کی حاضر دماغی ہیں، یہ جو ڈائلاگز آتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ویسے آپ؟ دیکھیں ہم وکلا لوگ ہیں الحمدللہ، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. آپ مجھ سے 10 گھنٹے بھی بات کریں، آپ کو 10 گھنٹے آپ کی ہر بات کا جواب ملے گا. ایسے ہی ہے. آپ نے یہ پروفیشن چوز کیوں کیا تھا؟ قائد اعظم سے متاثر ہو کے. اور بیسیکلی یہ لارڈس کا پروفیشن ہے. پاکستان میں وکلا ہی تو ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، جو آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پروفیشن چوز کیا. بیسیکلی جب ہم کالج لائف میں تھے، ہم دیکھتے تھے پولیس بڑا پریشر ڈال رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. اس لیے ہم نے ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، ہم نے آمریت کو ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی شخص ہمیں جھکا نہ سکے، ہماری آواز کو دبا نہ سکے. ہم نے پاکستانی قوم کی آواز بننے کے لیے کالا کوٹ پہنا ہے اور ہم اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور ہم اس کالے کوٹ پر کبھی کوئی داغ دھبا نہیں لگنے دیں گے. زبردست. ایز یو سیڈ کہ آپ کا رجب کے ساتھ پچھلے 10 دن سے رابطہ ہے. اس کے 10 دن سے جانتا ہوں. I have no any contact with رجب. یا ایگزیکٹلی. تو ابھی تک اس کی طرف سے کوئی ڈائریکٹلی کال یا پھر ملنے کی، ملاقات کا کوئی ریکویسٹ؟ آج مجھے کالز آئی ہیں 2-3 ڈی ایس پی کی، اوکے، 2 ایم پی ایس کی اور 3-4 مجھے یو ایس ایس کالز ہیں. ٹوٹل 16-17 مجھے کالز ہیں. لیکن رجب بٹ کی خود مجھے کال نہیں ہے. جو میرے ایسوسیٹس ہیں، جو ان کے ساتھ حیدر شاہ لڑکا وغیرہ ان کے دوست گھومتے ہیں، جو میرے ایسوسیٹس ہیں، ان کے بھائی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایسوسیٹس کی بھی سفارشات ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اسلام کا مسئلہ ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں، اس لیے سر ہم آپ کو سفارش نہیں کریں گے. اس لیے جتنے بھی مذہبی اسکالرس ہیں جو ان کے سفارشی ہیں، وہ جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے وکالت کرتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ مین جو ہے وہ آپ ہیں اس کے اندر؟ الحمدللہ یہ میرے سارے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے ایسوسیٹس بھی ہیں. ایسے ہی ہے. تو ابھی آج کل جو ہے آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے کس طرح سے نکلتے ہیں گھر سے باہر؟ دیکھیں بندے دے مارے بندہ نہیں مارتا، یہ رب نہ مارے تھے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ میرا اسکواڈ ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسوسیٹس ہوتے ہیں، 3-4 گاڑیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں، گنز وغیرہ ہوتی ہیں، ہر چیز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میرے ماں باپ کی میرے ساتھ دعائیں. اگر میں اکیلا بھی نکلوں گا نا، میری ماں مجھے نمازی تہجد پرہیزگار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میں آرمی سن ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. چلے یہ تو رجب کے کیس کی بات ہوئی. اگر اس سے پہلے کی میں بات کروں تو آپ کو کبھی اس سے پہلے کوئی بھی ایک پریویس کیس جس میں کبھی کچھ ہم مرڈر کیسز میں پیش ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے مرڈر کیسز ہیں، مرڈر ٹرائلز میں پیش ہوتے ہیں. ہمیں 3-4 دفعہ مجھ پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، تھریٹ کالز بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کالا کوٹ ایسی ٹلنا کون نہیں. تو گھر والے نہیں ڈرتے آپ کے اس پروفیشن سے کہ یار اس پہ تو فائرنگ ہو گئی؟ بیکاز یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. بیسک میرے ماں باپ خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر، پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں ان کا فخر ہوں. وہ منو گھر دا پنجابی چ کہندے نے گھر دا لاڑا، خاندان دا لاڑا مینوں کہندے نے. اور میرے ہیئر سے میں نے خود ہیڈ شیپ کروائی 3 سال پہلے. یہ بیڈ کی، یہ مونچھے شوچے رکھی، یہ میں نے اکارڈنگ ٹو مائی پروفیشن رکھا ہے کہ وکیل ایک روب دار ہونا چاہیے، شخصیت دا ہونا چاہیے. نہیں تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں ہیئرز رکھتا، لمبے ہیئرز رکھتا، سارا کچھ کرتا، لیکن میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈرانا کیا ہے، خوفناک کیا ہے، تاکہ میں اپنے پروفیشن میں اپنے کلائنٹس کے کام آ سکوں. بائی لکس آپ کو لگتا ہے کہ امپیکٹ پڑتا ہے اگلے کے ساتھ؟ بالکل پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے. ایسے ہی ہے سر. جیسے وہ آپ کو پتا ہے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ہاں، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. آپ بھی کافی خوبصورت لگ رہے ہیں، چشمے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی لمبے بال رکھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا خود کو لے کر جو ہے سیلف لو کی اگر بات کروں تو وہ کتنا ہے؟ سیلف لو تو ہمیں اسلام نے بھی سکھایا ہے. جی. نبی پاک کی پرسنالٹی بھی آپ دیکھ لیں. ایک انسان جو دیندار ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کا سیلف لو ہی ہوتا ہے. وہ سیلف لو کی وجہ سے ہی وہ دیندار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے قبر کی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ اچھی گزرے. اور یہ جو ہماری آج کی زندگی ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام یہی کہتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو اس کے بعد دعا مانگو تو ربنا آتنا فی الدنیا، اور پھر اس کے بعد آپ آخرت کی حسنہ مانگو. یعنی کہ ہمیں دنیا پہلے مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. اس میں سیلف لو از ویری امپورٹنٹ. آپ زندگی میں جتنے مرضی مصروف ہوں، اپنی صحت پہ توجہ دیں، اپنے آپ ایکسرسائز کریں، اچھی ڈائٹ کھائیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کے آپ جو ٹاکسیسٹی ہے اس پورے معاشرے میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے. اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹالیریٹ نہیں کر سکتے. جب بھی اسلام کے خلاف کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی انٹرنیشنلی ہوتی ہے تو ہم سبھی لوگ متحد ہو جاتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کس فرقے سے بلانگ کرتے ہیں. ابھی بھی جو لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، انہوں نے نہیں یہ دیکھا، میاں صاحب سے نہیں پوچھا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے، میرے سے نہیں انہوں نے پوچھا کہ میرا فرقہ کیا ہے. اور جہاں تک بات ہے پاپولیرٹی کی، اگر لوگ ہم پہ یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ آپ نے پاپولیرٹی لینے کے لیے یہ کیا ہے، اس میں ایک بات عرض کر دوں. میاں صاحب کے ساتھ میرا بہت 10 سال پرانا تعلق ہے. 12-14 سال سے ہم اس پروفیشن میں ہیں. میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. اگر میں نے پاپولیرٹی کے لیے میاں صاحب کے ساتھ
AMB ग्रुप ऑफ जो हमारा लॉयर्स है, AMB लॉ फर्म है, उसके प्लेटफॉर्म से हम उसके हीनियस क्राइम के अगेंस्ट जो चल रहे हैं, जो उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ किया है। मेरा कोई सोशल मीडिया टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है, मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मेरा फेसबुक का अकाउंट जो है उस पर मेरे 90 फ्रेंड्स हैं, जो कि मेरा 2006 से है। रजब बटना तब रोटी को चोची कहता होगा जब 2006 में मैंने ये अकाउंट बनाया था। अच्छा। ठीक है, और उसमें मेरे 90 फ्रेंड्स हैं। पॉपुलैरिटी हमारा कभी भी मकसद नहीं है, हम कभी भी नहीं चाहते कि लोगों के लिए हम इजीली अवेलेबल हों। अभी आपके पास भी आने का मकसद ये है कि आप भी इस नोबल कॉज को आगे लेके जाना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली मसला क्या है। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और जो हमारे सरपरस्त आला मियाँ बिलाल साहब हैं, ये सबसे ज़्यादा उन्हीं के गट्स हैं जिन्होंने हमें यूनाइट किया और हमें इस एक पेज पे लेके आए कि हम इस इमोरल इंसान के ख़िलाफ़ चलें। उसकी इमोरलिटीज़ जो हैं अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इस हद तक इमोरल हो गया कि उसको कोई और मीम्स के लिए चीज़ नहीं मिली, उसको कोई जोक्स के लिए चीज़ नहीं मिली, उसने एक इस्लाम की चीज़ का जोक बना दिया। ये वीडियो सर आपने खुद देखा था या किसी ने आपको सेंड किया था? नहीं, मैंने खुद देखी थी। खुद देखा था, रैंडमली फॉर यू पे आ गया? हाँ, देखी। अच्छा, तो सबसे पहले वीडियो आपने किसके साथ शेयर किया या किसको बताया मेरे कि साथ ये वीडियो मेरे साथ ही मेरे एसोसिएट्स मौजूद थे, कुछ 17-18 मौजूद थे। अच्छा अच्छा। तो मुझे कहते थे मियाँ से, मैंने कहा यार ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है। तो कहते हम एप्लीकेशन देते हैं, हम एप्लीकेशन देते हैं। मैं कहा यार तुसी बात चो ना बह जाना। मैं कहा मैं टलना को नहीं, मैं बैठ बहुत कम लोग हैं जो एंड तक जो है ना खड़े रहते तो हैं। इंशाल्लाह हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और रजब भट्ट को ऑनर कह रहा हूँ, इबरत का निशान बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर इस शख्स ने माफ़ी ना कौम से मांगी, मुसलमान से माफ़ी ना मांगी, तो ये 10 साल के लिए अंदर जाएगा। और पिछले केस में तो ये 4 घंटे बाद शख्सी जमान लेके बाहर आ गया ना, एदा पटिशनर मैं वहाँ, मेरा भाई मैं टलना को नहीं बचा, टल जा, माफ़ी मांग ला। उसके फैंस फैमिली तो सब परेशान है, रो के वीडियोस आ रही हैं कि पहले रजब एक उस शेर वाले केस में फंसा, बल्कि जेल भी गया, और उसके बाद जो है वो फिर एक वेपन वाला मसला था, उसके बाद एक और मसला सामने है, वो कहीं एक अगवा वाला कोई सीन था, एक और बच्चे का सीन था, चौथा मसला ये आ गया। ये शादी के बाद धराधर जो एक के बाद एक मसला उसके साथ पेश आ रहा है। तो उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको कह रही थी दुबई चले जाओ या कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, मूव हो जाओ, इधर से चले जाओ। तो इस पर आप क्या देखिए, वो गैर मैरी एक्टिविटीज़ थी, उसमें मैंने लोगों को एक मैसेज दिया था। जब जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ, मैंने एक मैसेज, मैं बादशाही मस्जिद में मौजूद था, तो 3-4 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी। मैंने लोगों से नसीहत दी कि यार कोई ऐसा गिफ्ट ना दिया करें शादी ब्याह के मौके पर, खुशी के मौके पर, जो इलीगल हो। एग्जैक्टली, जो जिससे देखे ना, मैंने उस बेचारे को, मैंने उसकी यानी कि उसकी हमदर्दी में बेचारे को जेल का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये चीज़ें मैंने देखी, तो मैंने कहा ये तो अगेंस्ट द एथिक्स, अगेंस्ट द मैनर्स है। देखिए, इस्लाम मजहब पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसको हम मौका दे रहे हैं, आए अवाम से, मुसलमान भाइयों से माफ़ी मांगे जिनका दिल टूटा है, जिनकी दिल की आज़ारी हुई है। अगर ये माफ़ी मांग लेते तो हम इसको बेअफ कर देते, हम इसको माफ़ कर देते हैं। पर अगर नहीं मांगेगा, तो अगर आज इसको छोड़ दिया तो नथु, ऐरा, गहरा, तैरा, मेरा हर शख्स को मौका मिल जाएगा, वो मैं नहीं होने दूंगा। तो आप क्या चाहते हैं, अगर वो नहीं कंप्रोमाइज की तरफ आता या फिर नई सॉरी की तरफ आता, तो इसकी क्या ये सॉरी इसने मुझसे नहीं करना, मुसलमान भाइयों से करना है, मेरी कोई जातियात नहीं है इसके साथ। एग्जैक्टली, मुसलमानों से ही वो कन्फ्रंट करेगा ना ये चीज। अगर वो नहीं करता तो क्या सजा आप चाहते हैं कि उसको मिले, या फिर क्या इसे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा 10 साल सजा होगी, 7 जुर्माना होगा, इसकी जमानत, इसकी बेले मैं नहीं होने दूंगा। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इंशाल्लाह इस पे एट्रीब्यूट होगा, ये जाएगा अंदर। अच्छा, सही हो गया। ये तो कर ली हमने इस्लाम की बात या रजब वगैरह की बात। अगर मैं गैर इस्लामी कम्युनिटी की बात करूं, तो उनके लिए कोई आपने काम किया हो या फिर उनके किसी प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प आउट किया हो? बिल्कुल हम करते हैं। देखें, पाकिस्तान में अक़लियत बहुत ज़्यादा दी गई है। जितनी भी हमारे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे भाई हैं, ठीक है, इनके काफ़ी केसेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। मैं इनका लीगल एडवाइज़र भी हूँ, इनका काफ़ी चर्च का लीगल एडवाइज़र हूँ। वो मेरे पास आते हैं, मियाँ साहब ए फैमिली है, इनकी शादी है, इतने पैसे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मुसलमान भाइयों को भी, क्रिश्चियन फैमिलीज़ को भी पैसे देते हैं, इनको फंड्स देते हैं। हम इनके, जब ये पीछे आपने देखा था एक वो बस्ती, कुछ बस्ती वगैरह जला दी थी, तो उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन दी थी, मेरी लॉ फर्म ने डोनेशन दी थी। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हमेशा सफ़े अव्वल पे पाए गए हैं और आज भी इनकी हेल्प आउट करते हैं। और मैं आज भी ओपन अनाउंसमेंट देता हूँ 25 दिसंबर के हवाले से भी, अगर किसी क्रिश्चियन भाई का कोई मसला है, कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन है, कोई घर का ज़ाती मसला है, मेरे पास है, अगर फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं फीस नहीं लूँगा। जबरदस्त, ये तो वाकई में ये 25 दिसंबर के लिए हैप्पी क्रिसमस का मेरा क्रिश्चियन भाइयों के लिए गिफ्ट है। सही है सर, आप कुछ 25 दिसंबर के हवाले से क्रिश्चियनिटी को कुछ कहना चाहे क्रिश्चियन लोगों को? देखें जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, ये अहले किताब हैं और ये हमारे नो डाउट हमारे भाई हैं,
ہمیں ان کی عزت بھی بہت پیاری ہے. پاکستان کو بنانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. انہوں نے ہمارے شانہ بشانہ ہماری مدد کی تھی. آپ کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں. ہمارے ملک میں آپ کے لیے جو ہے ہر طرح سے ہر مواقع موجود ہیں. آپ کی جاب سیکیورٹی بھی ہے, آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو سے ویری ویری ہیپی میری کرسمس. زبردست سر. آپ کے اس پورے پروفیشن میں اگر میں فیوریٹ مومنٹ کی بات کروں, وٹ واز یور فیوریٹ مومنٹ؟ کس لحاظ سے؟ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے, آپ کی اچیومنٹ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے, یا پھر فین مومنٹ ہو سکتا ہے. جب میں کوئی کسی قسم کی ڈریسنگ کروں نا, فار ایگزامپل کوئی اچھے سے اچھا پینٹ کوٹ لے لوں, کوئی اچھے سے اچھا ڈریس پہن لوں, تو مجھے تب تک سکون نہیں آتا جب تک میں کالا کوٹ نہیں پہنتا. اور میں اکثر شادی بیاہ پہ بھی, کوئی خوشی کے موقع پر بھی میں کوئی پینٹ کوٹ, کوئی اس طرح کی ڈریسنگ خریدوں نا, تو میں بلیک خریدتا ہوں. تو میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں او پتر چھاڑ دے کالے کوٹ میں جان. تو الحمدللہ آئی آلویز ویئر بلیک کوٹ, فیل کمفرٹیبل اینڈ فیل پلیزنٹ. زبردست سر. آپ کا کوئی فیوریٹ مومنٹ؟ ریگارڈنگ پروفیشن جو ہے نا, فیوریٹ مومنٹ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی سینئر یا آپ کے استاد کے لائک آپ کے خلاف کسی دوسری طرف سے وکالت نامہ لگا کے پیش ہو اور وہ آپ کی تعریف کرے اور آپ اس سے اس کیس میں جیت بھی جائیں. ایسا بہت موقعوں پر ہوا ہے, اور وہی ایک وکیل کا اس پروفیشن کے لحاظ سے فیوریٹ مومنٹ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو اپنے وکیل کے پروفیشن میں آنے کے لیے موٹیویٹ کریں گے؟ جی بالکل. میں تو سب کو پیغام دیتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں, یہ پروفیشن لارڈس کا پروفیشن ہے, اس میں آپ نے جھکنا نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کی تمام گزارنے والی جتنے بھی بیسک رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کا پتہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی مقام پر ناکام نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, آپ نے پولیس کو کیسے فیس کرنا ہے, ڈپارٹمنٹس کو کیسے فیس کرنا ہے, پاکستان میں کرپشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس لیے پاکستان میں واحد ایک ایسا ادارہ وکلا کا ہے جو ہمیشہ وکلا کے یعنی کہ لوگوں کے کام آتا ہے. زبردست. جو ینگ یوتھ ہماری دیکھ رہی ہے اس ٹائم, آپ لوگوں کو, وہ بھی آپ لوگوں سے انسپائر ہوں گے. اگر کوئی یہ فیلڈ جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے فیلڈ میں آنے سے پہلے, کہ کیا کام کرنے ہیں, کیا کاموں سے اوائڈ کرنا ہے؟ دیکھیں, میں جتنی بھی ہماری یوتھ ہے, میں ان کو یہ ایک ہی پیغام دوں گا, اپنا وقت ضائع مت کریں, والدین کی قدر کریں. اور اگر آپ اس لارڈس کے پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں تو بیسکلی جب آپ مڈل 9th کلاس میں ہوتے ہیں تبھی آپ ذہن بنا دیں, کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یہ 5 ایئرس پروگرام ہے. آپ میٹریکولیشن لیول پہ اپنا مائنڈ بنائیں گے. دیکھیں نا, آلویز ویئر لک, یعنی کہ نائس, یعنی اچھا ڈریس پہننا. آپ نے ہر ٹائم, آپ کو گندے کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر وقت فریش رہیں. اس لیے اگر آپ نے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہے تو میٹریکولیشن اس وقت آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کر لیں کہ میں نے وکیل بننا ہے, میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. آج آپ کا صوبائی وزیر, جو آپ کا وفاقی وزیر قانون کون ہے؟ وکیل ہے. اور آج پاکستان میں صرف وکلا کے پاس اتنی طاقت ہے جو حکومت کو گرا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. جی بہت شکریہ سر آپ دونوں کا, آپ کے آنے کا, اور آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود تھے میاں بلال ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سے, اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود تھے رحمان ملک ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سے. اور آج کا پورا پروگرام بہت اچھا ہو گیا. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. کل ملیں گے نیو فیسز کے ساتھ, نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. اور جاتے جاتے اگین, آج 25 دسمبر ہے, قائد اعظم کی برتھ ڈے کا دن ہے. اس کو جوش و خروش سے منائیں, اور جو ہمارے کرسچن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں, ان سب کو میری کرسمس میری طرف سے بہت زیادہ.